اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں مردانہ قوت کی عظمت۔ مردانہ قوت کی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی، دوسری جنسی۔ یہ دونوں لازم و اقرار ہیں۔ جسمانی قوت انسانی جسم کی قوت اور توانائی کا نام ہے جو تمام اعضاء میں ہوتی ہے۔ اس قوت کے ذریعے آدمی تمام کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے جو جسم کی قوت سے سارا انجام پاتے ہیں، ان میں بوجھ تک اٹھانا بھی شامل ہے۔ دوسری قوت جنسی قوت ہے۔ یہ حرف عام میں مردانہ طاقت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر وراج یعنی مادہ معینہ کی طاقت سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ دونوں طاقتیں لازمی ہیں کیونکہ ایک طاقت کے ذریعے روزمرہ کے کاموں کو سارے انجام دینا ضروری ہے، دوسری طاقت کے ذریعے نسل پیداوار کا اہم ترین کام دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ انسانی زندگی میں دونوں کا صحت مند اور توانائی کا مظاہرہ ہونا ضروری ہے۔ ہم یہاں پر جس طاقت کا ذکر کر رہے ہیں وہ مردانہ قوت ہے۔ جیسے ہم جنسی قوت کہتے ہیں، اس قوت کی عظمت کا اندازہ تو اس بات سے لگ سکتا ہے کہ اس سے نسل انسانی بقا ہے۔ یہ قوت جتنی مضبوط ہوگی نسل بھی اتنی ہی زیادہ طاقتور پیدا ہوگی۔ اس لیے اس قوت کا بحال رہنا یا اسے قائم رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا خود انسانی زندگی کا وجود ضروری ہے۔ جسم کے اندر جنسی طاقت ایک انتہائی زور و آور قوت کے طور پر خود بخود پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی نمود اس وقت ہوتی ہے جب کہ آدمی جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اس منزل کو سن کر بغولت کا نام دیا جاتا ہے۔ جس آدمی نے بغلط کو پہنچاتا ہے تو اس کے اندر بے چینی سی پیدا ہونے لگتی ہے اور اس کے عضو کے اندر بجلی سی روح پیدا ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ تن جاتا ہے۔ یہ تناؤ قدرت کا ایک عطیہ ہے کیونکہ یہ تناؤ جنسی عمل کا لازمی جزو ہے۔ یہ تناؤ جتنا زیادہ سخت اور مضبوط ہوگا اتنی ہی قوت زیادہ سمجھی جائے گی، کیونکہ اس تناؤ نے ہی جنسی عمل میں ضربے لگانے کا فیصلہ انجام دینا ہوتا ہے اور عورت کے جنسی عضو میں اپنی ضربوں سے ہلچل پیدا کر کے اور اس سے مادہ منیہ کو اندر داخل کرنے کے لیے عمل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے جس سے کہ بچہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تناؤ جنسی عمل کے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی کے لیے انسان۔ اگر کسی مرد کے منسی عضو میں یہ تناؤ پیدا نہ ہو تو وہ جنسی فعل سر انجام دے سکتا ہے، نہ ہی اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کہ جنسی فعل کی قوت پوری کر سکتا ہے۔ جنسی عمل میں مرد کو اپنے مؤثر اور باعمل ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اس لیے نہ کہ صرف اس سے جسمانی طور پر طاقتور ہونا چاہیے بلکہ اس سے جنسی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ جنسی عمل کے دوران مرد عورت کے اندر قدرتی طور پر جذبات کا سمندر مجذور ہوتا ہے اور چونکہ قدرت نے عورت کا جسم خوبصورت، نرم اور گداز بنایا ہے اور اس کا جنسی عضو بھی ساخت رکھا ہے، اس لیے فطری طور پر عورت کے دل میں مرد کے پائیدار میں جوش اور انتہائی گرم عمل کی خواہش مجذور ہوتی ہے۔ جو مرد پائیدار میں جوش اور انتہائی گرم عمل میں سارے انجام دے سکتا ہے وہ عورت کی خواہشات جنس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ اور جب ایک مرد ایک عورت کی فطرتی تقاضے کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو وہ صرف منشائے قدرت کی تکمیل کرنے میں ناکام رہے گا بلکہ عورت کی نظروں میں بھی اس کی کوئی واقعیت نہیں رہے گی۔ مرد کو قدرت نے فاعل بنایا ہے جس کے لیے اسے مردانہ جنسی قوت وادیت دی گئی ہے۔ اگر وہ اس قوت کو برقرار لانے میں معذور ہوگا تو عورت اس سے سخت بیزار ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیزاری خطرناک صورت اختیار کر جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آپ ایک بھوکے کے آگے روٹی رکھیں اور وہ کھانے کے لیے شدید طلب رکھتا ہو مگر آپ اس کے آگے سے کھانا کھینچ لیں تو وہ آپ کو غضبناک آنکھوں اور حرکات کی نظروں سے دیکھنے لگے گا اور جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمینگی کا طعنہ بھی دے۔ آپ کے لیے اندازہ کریں کہ ایک مردانہ جنسی قوت کس قدر اہمیت ہے۔ پھر یہ اہمیت صرف عمل سار انجام دے تک ہی محمود نہیں ہے۔ عورت کا وجود ایک ایسی منزل کی مانند ہے جس پر ہل چلا کر اور دانہ ڈال کر فصل اگائی جاتی ہے۔ جنسی عمل قدرت کے جسم پر ایک عمل کا حل چلانا اور نسل کا احتلام کرنا ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت اس بات کی کامزاری کرتی ہے کہ مردانہ جنسی قوت کی اہمیت اور عظمت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرد کے لیے جہاں ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے،
ایک مرد کے لیے وہاں بھرپور توانائی ہونا چاہیے۔ صرف وہی مرد عورت کے لیے کشش اور طلب کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں یہ دونوں صفات موجود ہوں۔ جس مرد کے اندر مردانہ قوت بھرپور ہوگی وہی زندگی کا صحیح لطف اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر جنسی عمل میں مرد کا کردار بڑا ہی فاعل ہوتا ہے، بلکہ محنت طلب ہوتا ہے، مگر قدرت نے اس فعل کے اندر جو لذت اور مذکار رکھا ہے اس کی وسعت اتنی لامحدود ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک صحت مند مرد اور ایک صحت مند عورت جنسی عمل سارے انجام دیتے ہیں تو دنیا میں فہمیاں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے نیچے بلکہ آسمانوں کے اڑتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ جنسی عمل کے وقت عورت اور مرد کی دنہائی ایک ہوتی ہے، مگر صرف اس مرد اور عورت کے نصیب میں ہوتی ہے جن کے جسم جسمانی صحت اور جنسی طاقت کے خزانے رکھتے ہوں۔ جب ایک لڑکا بھرپور جوانی میں قدم رکھتا ہے تو وہ سن بغاوت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر مردانہ قوت کا ساس بیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک لڑکی بغولت کی منزل پر قدم رکھتی ہے تو خوب سمجھ جاتی ہے کہ قدرت نے اس کے اندر جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قوت بھر دی ہے۔ قدرت نے اگر مرد کو فعال ہونے کی صفت سے نوازا ہے تو عورت کو بھی قوت و برداشت کی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ جس طرح مرد کے فعال ہونے میں لذت موجود ہے ویسے ہی عورت قوت و برداشت میں بھی لذت نفس مدرجت رکھی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنسی فعل میں دونوں کے لیے کشش کا سامان موجود ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ مردانہ جنسی قوت کا ظہور اور عورت کا جنسی شعور دونوں مل کر انسانی تسلسل کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ مرد اپنی مردانہ جنسی قوت کو بہر صورت حفاظت کرے تاکہ عورت کو جنسی طلب کو پورا کرنے اور انسانی نسل کو تسلسل کرنے کا جاری رکھے اور باحسن سارے انجام دے سکے۔ جب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی مردانہ جنسی قوت کی عظمت اور حمیت کو نظر انداز کر دیں گے تو آپ کے اندر جو جنسی بے چینی موجود ہے اس کا مجاسہ نہیں کریں گے اور اپنی مردانہ قوت کو ضائع کرنے ذخیرہ اختیار کر لیں گے تو آپ سے نہ صرف بلکہ بہت جلد جنسی لذت کے ایک لطف سے محروم ہو جائیں گے، بلکہ آپ اپنی صحت کو بھی برباد کر لیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ کا دارا نقصان ہوگا، کیونکہ جب مردانہ قوت تیزی سے ضائع ہونے لگے تو مادہ منویہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی، اور اگر اس کے اندر اولاد پیدا ہو بھی جائے تو کمزور اور لاغر ہوگی جو ہمیشہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنی رہے گی۔ یاد رہے کہ صحت مند اور تندرست اولاد ہی آپ کا باعث امتنان بن سکتی ہے اور آنے والے وقت میں اپنی ذمہ داریاں خوبی سنبھال سکتی ہیں۔ یہ ہماری قومی فرض بھی ہے، ہم ایک صحت مند اور تندرست قوم کے افراد شمار ہوں، نہ کہ کمزور مایوس افراد کا مجموعہ بن کر رہ جائیں۔ یہ فرض ہم تبھی پورا کر سکتے ہیں جب ہم اپنی مردانہ قوت کو سنبھال کر رکھیں۔ دوستو، آج کے لیے ہماری اتنا ہی کافی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔